اس چینل کو دیکھنے والوں کی خدمت میں عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج 10 اگست اور سوموار کا دن ہے اور آپ کی خدمت میں سویڈن کی اہم خبریں اور یہاں کے حالات حاضرہ یعنی سویڈن کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ آج کے اس خبرنامے کی جو 6 سرخیاں یعنی ہیڈ لائنز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک شخص نے صبح کے وقت جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس لیا، لیکن شام کو اس کا ڈرائیونگ لائسنس چھن گیا، یعنی پولیس نے واپس لے لیا۔ وجہ آپ جانیے گا۔ پھر ایک گاڑی سے صرف سٹیکر اتارنے کی وجہ سے ایک شخص کو 28,000 کرون یعنی 28,000 کرونز کا جرمانہ ہوا۔ اور پھر جناب اگر کوئی شارٹ کٹ استعمال کرے گا تو اس کو 3,000 کرون جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پھر جناب انتخابات قریب ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جناب مختلف قسم کے انسینٹیوز اور اپنے منشور اعلان کیے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ امداد دی جائے گی، کہیں یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پہ جو ہے وہ 37,000 کرون کے قریب ملنا چاہیے، اور اس طرح کی جناب دوسری خبریں ہیں۔ اور پھر پولیس کی جانب سے والدین کے لیے وارننگ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے موبائل فون پر یہ میسج آئے تو اپنے پیسے مت بھیجیے گا، آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب تمام تر تفصیلات آج سویڈن کے خبرنامے میں شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب ان خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ایک شخص نے جناب بڑی محنت کی، اس نے ظاہر ڈرائیونگ اسکول کو پیسے بھی دیے، اور محنت کرنے کے بعد اس کو جناب جب ڈرائیونگ لائسنس ملا اور اس نے پھر گاڑی تیز رفتاری سے چلائی اور وہ چیک ہو گیا، اور پولیس نے اس کا جو لائسنس تھا اس کو 6 مہینے کے لیے یعنی منع کیا کہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ جب ڈرائیونگ لائسنس نیا ملتا ہے تو پہلے 2 سال میں اگر آپ غلطی کریں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ ضبط ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس شخص کا جو لائسنس تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کو شروع سے تھیوری پریکٹیکل سارا کچھ جو ہے وہ اس کو پھر ایک یعنی زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور وہ بہت غمزدہ ہوا۔ اس نے کہا جی کہ میں اپنے بھی والدین کو بھی نہیں بتا سکا، لیکن اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ میری غلطی تھی، اور اس نے باقی لوگوں کو بھی کہا کہ اگر آپ لائسنس لیں تو آپ تیز رفتاری اور دوسری چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ خبر ہمیں اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے کہ یہاں پہ قانون جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے۔ اور قانون کے حوالے سے ہی ایک اور نیوز یہ ہے کہ ایک گاڑی پہ جو ہے ٹرانسپورٹ سیریلسن کی جانب سے اس کو گاڑی نہ چلانے کا سٹیکر لگایا گیا تھا، جیسا کہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں قریبی ورکشاپ پہ لے جاتا ہوں کیونکہ اس کی بریک خراب تھی، تو میں آہستہ آہستہ سے چلا کے لے جاؤں گا اور میں اس کی جو ہے وہ ٹھیک کروا لوں گا۔ لیکن پولیس نے جناب اس کو چیک کیا اور اس کو روکا، اور پولیس نے کہا جی کہ یہ گاڑی آپ نہیں چلا سکتے تھے۔ اس نے کہا میں بڑے آرام سے چلا کے لے کے جا رہا تھا، میں نے اس کی بریک ٹھیک کروانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس پہ یہ سٹیکر لگا کہ آپ گاڑی موو نہیں کر سکتے تو موو نہیں کر سکتے، اور اب اس شخص کو 28,000 کرون 28,000 کرون کا جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ایک اور انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ سویڈش نیشنل ہیں لیکن وہ کسی اور ملک جاب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چلے گئے ہیں، فار ایگزامپل دبئی شفٹ ہو گئے ہیں یا امریکہ گئے ہیں، اور وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس سویڈن آ کے دوبارہ رینیو کروانا چاہتے ہیں، تو ان کا لائسنس رینیو نہیں ہوگا، کیونکہ یا ٹرانسپورٹ جو اتھارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کو دوبارہ سویڈن آ کے یہاں رجسٹر ہونا ہے۔ تو یعنی سویڈش سٹیزن جو کہ نان ریزیڈنٹ ہیں اپنا ڈرائیونگ لائسنس سویڈن سے رینیو نہیں کروا سکتے۔ رینیو کروانے کے لیے انہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا اور یہاں اپنا ایڈریس دینا ہوگا۔ تو یہ انفارمیشن بھی کئی لوگوں کے جو ہے وہ کام آ سکتی ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی سرگرمی آپ کو پتہ ہے پورے زور و شور سے جاری ہیں، اور جو سویڈن کی بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹس ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو جو ایسے خاندان جن کے 2 بچے ہوں گے یا جو اسٹڈی الاؤنس لیتے ہیں بچے، ان کو کرسمس کی چھٹیوں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں اضافی ایڈیشنل جو ہے وہ بدراگ دیا جائے گا، اور وہ 5,000 کرون ان کو اضافی ملنے چاہیے تاکہ ان چھٹیوں میں جو ہے وہ والدین ان بچوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو یہ ایک ابھی انتخابی وعدہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کا
ایک انتخابی وعدہ جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ببوش اس کی سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن میں ہر بچے کی پیدائش پر ماں کو 36,900 یعنی 36,900 سویڈش کرون ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ معاشی طور پہ، سماجی طور پہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں اور یہاں پہ شرح پیدائش بھی کم ہے، یعنی بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ انسینٹیو ملنا چاہیے۔ یہ ناروے میں غالباً اس طرح کا انسینٹیو تھا۔ بہرحال یہ بھی کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کی تجویز ہے۔ اور جناب اگلی خبر جیسے میں نے ہیڈ لائنز میں بتائی کہ سویڈن میں اگر کوئی شخص شارٹ کٹ لیتا ہے تو اس کو 3,000 کرون جرمانہ ہو سکتا ہے۔ وہ شارٹ کٹ اس طرح سے کہ بعض جگہ پہ جو ریلوے کراسنگ ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے، آپ وہاں سے ہی کراس کر سکتے ہیں جہاں سے اجازت ہوتی ہے، لیکن کئی جگہ پہ آسانی سے لوگ کراس کر سکتے ہیں جو اسپیشلی لوگ کنٹری سائڈ رہتے ہیں۔ تو پولیس نے کہا جی کہ اگر اس راستے سے کوئی کراس کرے گا تو اس کو 3,000 کرون جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو یہ جرمانہ اس پہ عائد ہو سکتا ہے۔ اور انتخابات کے حوالے سے جو ابھی حالیہ سروے ہوئے ہیں جولائی میں، وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جو وزیر اعظم کی جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی، اس کی مقبولیت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ نیچے جا رہی ہے، بلکہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ تھی 2 پارٹیز، اور اس میں جو ایس ڈی ہے سویڈش ڈیموکریٹس، ان کی مقبولیت بھی جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، اور اس کے جو سربراہ ایمی اوکیسن، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو آپ رائٹ ونگ کی دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیں، یعنی ان کا مطلب ہے کہ ہمارے اتحاد کو ووٹ پڑیں۔ تو ابھی 1 مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت کچھ ہوگا، جب ٹی وی ڈیبیٹس شروع ہوں گے تو اس میں لوگوں کو زیادہ جاننے کا موقع ملے گا۔ اور میں نے بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں سویڈن کی پولیٹیکل پارٹیز کا تعارف پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا تعلق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے یہاں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کے انٹرویوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو پارٹی سلیکشن میں کافی آسانی ہو۔ تو کل آپ جو ہے وہ سینٹر پارٹی کے بارے میں تفصیلی ولاگ دیکھ سکیں گے کہ سینٹر پارٹی کے نظریات کیا ہیں، انتخابی منشور کیا ہے، اور یہ پارٹی کیا چاہتی ہے۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ نئے اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، ٹیکس آفس والے نے کہا کہ بعض اوقات ان کو جو ہے وہ کم قیمت دینا پڑتی ہے، لیکن وہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ جب وہ فروخت کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو زیادہ ٹیکس یا مالی بوجھ برداشت کرنا پڑے، تو اس لیے وہ سارا حساب کتاب لگا کے جو ہے وہ خرید و فروخت کریں، یا جو اس حوالے سے ریئل اسٹیٹ کے ماہرین ہیں ان سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ بعد میں ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور آج کے ولا کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈش پولیس نے والدین کو وارن کیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے موبائل فون پہ اس طرح کا ٹیکسٹ میسج آئے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ پیسے چاہیے، میں مشکل میں ہوں، یا میرا والیٹ گم ہو گیا ہے، یا کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس قسم کے کسی بھی میسج کا آپ جواب نہ دیں، کیونکہ یہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، اور فراڈی مختلف طریقے سے لوگوں سے رقم ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے اکثر ولاگز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بعض اوقات کوئی بینک کی طرف سے آپ کو فون کرے اور آپ کو کہے جی کہ ہم نے آپ کی آئی ڈی چیک کرنی ہے، آپ بینک آئی ڈی آن کریں، تو بالکل آن نہ کریں۔ اگر آپ کو میسج میں کوئی لنک وغیرہ آتا ہے اس لنک کو بھی بالکل نہ کھولیں، کیونکہ ادارے ایسے نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جسے آپ نہیں جانتے وہ اپنے آپ کو کوئی ایسا ظاہر کر رہا ہے کسی اتھارٹی کا آدمی، اور آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، تو بالکل اندر نہ آنے دیں، دروازہ بند کر دیں اور پولیس کو انفارم کریں، کیونکہ اس طرح سے فراڈ کرنے والے لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے متحرک ہیں، اور پولیس سے آپ کو رابطہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 112 یا 11414 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں، سویڈن کا خبر نامہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ بتائیے گا کہ یہ خبر نامہ کیسا تھا، کون سی خبر آپ کو زیادہ اچھی لگی، اور اپنا تبصرہ ہمیشہ کی طرح سے ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔